اس کی اقسام اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کی تھی، اور ایک دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ علم جو ہے وہ اساس ہے، دین کا علم جو ہے یہ اساس، فاؤنڈیشن، قواعد ہے، جڑ ہے، جیسے کہ ایک درخت کا ایک جڑ رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر، قل کہہ دیجیے یا رسول اللہ، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا وہ لوگ جو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہ دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے، کیا یہ دونوں ایک ہی لیول میں ہیں؟ هل يستوي الاعمى، یہاں پر اعمى کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص اندھا ہے، نابینا ہے، یہاں پر معنی باطنی جو آیت کے اندر مجازی جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شخص کیا ایکول، ایک ہی درجہ میں ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہے، جو دیکھ سکتا ہے، جس کے پاس بصیرت ہے۔ کیونکہ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے لیکن اس کو حقیقت کیا ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور وہ حقیقت کون سی حقیقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ موت کی حقیقت، اور جو موت کے آنے والی بات آخرت کی حقیقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ میں فرماتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دو لوگ ایک ہی لیول میں ہو سکتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مجتمع کے اندر اگر علماء نہ ہو تو لوگوں کو کتاب و سنت کے طرف لینے والے، لے جانے والے کون رہیں گے؟ اگر آپ کو ایک گھر بنانی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کے پاس انجینئر کی ضرورت ہے یا آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی اکاؤنٹنسی ریلیٹڈ کچھ کام کرنی ہے تو آپ سی اے کے پاس جائیں گے، چاہے اکاؤنٹنٹ، آپ کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو روح کے متعلق باتیں ہیں، نماز ہے، احکام ہے، عقیدہ ہے، فقہ ہے، یہ تمام چیز جاننے کے لیے اور زندگی کا اصول اور فلسفہ بیان کرنے کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جس کے پاس علم رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی کہ علم دو قسم کے ہوتی ہیں، ایک دنیا کے علم جو آپ کے جسد اور جسم سے متعلق ہے، جس کو آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جس سے آپ لگاتے ہیں، اور جس کو آپ سواری کرتے ہیں، گاڑی، گھوڑے، الی آخر ذلک، اور وہ علم جو روح سے متعلق ہے، جو دین سے ہے۔ اور علم، دین کا علم تین قسم کے اندر کیٹیگرائز ہے، اقسام ہے۔ ایک، اگر ہم لوگ دین کہتے ہیں، علم الدین کہتے ہیں، یا علم الشرعی کہتے ہیں، یا اسلامک نالج کہتے ہیں، یا اسلامک اسٹڈیز کہتے ہیں، وہ ملخصاً تین چیز کے بعد ہے۔ ایک، کتاب اللہ، قرآن الکریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اسپیچ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کی صفات ہے۔ دوسری، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری، صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی کی کہ سنت کا معنی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سنت کا معنی صرف ایک محدود سمجھ میں آتی ہے ان کو، ایک دائرے کے اندر، ایک باؤنڈری کے اندر، کہ دائیں ہاتھ سے کھانی ہے، دائیں ہاتھ سے پینی ہے، بیٹھ کے پینی ہے، سر کو ڈھکنا ہے، داڑھی رکھنی ہے اور ٹکنے کے اوپر رکھنی ہے۔ لیکن اصل میں سنت کا ڈیفینیشن کیا ہے اور سنت کہاں پر ہم لوگوں کو مل سکتی ہے؟ سنت قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیچ کو کہتے ہیں، اور ان کے فعل جو ایکشنز ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی کچھ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے پریزنس کی جگہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کو اپروو کرتے، اس کو انکار نہیں کرتے۔ وہ بھی حجت ہے اسلام کے اندر، تو وہ بھی سنت میں آتی ہے۔ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے شبہات اور ڈاؤٹس شیطان ڈالتے ہیں آپ کے دل کے اندر، جو آپ کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ شبہات، شہوات جو ایک شخص کو گناہ کی طرف بلاتا ہے،
شیطان، علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور شیطان اس گناہ کبیرہ میں جو ایک مرتکب ہے، شیطان یہ دکھاتا ہے کہ جو تم گناہ کیے ہیں بڑے بڑے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، یہ بڑی چیز نہیں ہے، اللہ رحمان الرحیم. لیکن آپ جائیں گے قرآن الکریم کے اندر سورۃ الغافر، سورۃ الغافر کے اندر، تو سورۃ الغافر کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے غافر الذنب، کہ میں کون ہوں؟ گناہ کو بخش کرنے والا. لیکن اسی آیت کے بعد کہتے شدید العقاب، سخت پکڑنے والا. اب یہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غافر الذنب، گناہ کو قبول کرنے والے، قابل التوب، اور قبول کو توبہ کو قبول کرنے والے، شدید العقاب، اور سخت پکڑنے والے. تو یہ بیلنس کیوں؟ سخت پکڑنے والے کن کے لیے؟ الرحمن الرحیم، اور غافر الذنب، گناہ سے مغفرت کرنے والے کس کے لیے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ گناہ کا معافی ان کو دیا جائے گا جو لوگ توبہ کر کے رجوع کرتے ہیں، اور شدید العقاب، سخت پکڑنے والے ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ گناہ کر کے اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں اور کبھی توبہ نہیں کرتے، اس وقت سخت پکڑتے ہیں. طيب، شبہات جو ہے، ڈاؤٹس جو ہے، کفار اور مسلمین کے بیچ میں دونوں طرف سے آپ کو دیا جائے گا. ڈاؤٹس جو ہے اسلام کے متعلق، ہم نے بات یہ کی تھی، جہاں تک ہم لوگ محدود وقت کی وجہ سے یہاں تک متوقف کیا تھا میں، کہ ایک شخص کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ویسٹرن آئیڈیالوجی یا جو ہمارے مجتمع سوسائٹی کس کی طرف بلاتی ہے، لبرلزم، کہ آپ کو شریعت کی ضرورت نہیں، قرآن و سنت کی ضرورت نہیں، ہم لوگ کیا کریں گے، زندگی اپنے مطابق چلیں گے، جو سوسائٹی مجتمع دکھا دے وہ چلیں گے. اور دوسرے طریقے کی شبہات مسلمین خود ڈالیں گے آپ کے بیچ میں. کون سی والے ڈاؤٹس، کون سی والے شبہات؟ آپ کو دین کے بارے میں وہ چیز بتائیں گے جو قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، اور یہ پیش کریں گے اسلام کے نام اور اسلام کے بینر کو یوز کر کے آپ کو بلائیں گے گمراہی کی طرف. یہ کیوں؟ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں کیوں اتنے سارے افکار ہیں؟ تو ان کو معلوم یہ ہونی چاہیے کہ شیطان نے ہم لوگوں کو، جب شیطان اللہ رب العزت نے بنائے تو لوگوں کے دل میں وسواس ڈالنے کے لیے بنائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. لیکن ایک انسان کو جستجو کر کے صحیح دین سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو علماء کے ساتھ پڑھنے چاہیے، جس میں قرآن ہے، سنت ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت ہے. یہیں سے ہم لوگ حکم نکالتے ہیں. آج کے وقت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا علم نہ ہونے کا کیا اہم یا کون سے سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیوں، کون سے سبب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دنیا کے علم تک محدود رکھتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس، اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کا میتھس میں کتنا مارکس آئے، یا فزکس کے اندر، یا کیمسٹری کے اندر، یا اس کے انجینئرنگ میں داخلہ ہو، یا اس کا اچھے کالجز میں داخلہ ہو. یہ ایک جانب بہت اچھی بات ہے، لیکن آنے والی زندگی جو قبر میں ہے اور جو آخرت ہے اور پل صراط ہے، اس کے بعد جنت یا نار ہے، وہ بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے. تو اس کے لیے اہمیت کتنے دے رہے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کے بعد 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، قوت، طاقت ہے، وہ 100 میٹر میں اس کے پاس مسجد ہے، اور 100 میٹر میں وہاں پر مہخانہ ہے، وہ 100 میٹر میں مہخانہ جا سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، لیکن وہ شخص مسجد نہیں جاتا. قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اٹھائے گا تو اللہ رب العزت کیا پوچھیں گے؟ یہ پوچھیں گے کہ تم مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ جتنا ڈسٹینس میں، جتنے مدت میں آپ میخانہ پہنچ سکتے ہیں،
اسی قوت اور طاقت اور اسی وقت میں آپ مسجد بھی پہنچ سکتے تھے. کہنے کا معنی یہ ہے کہ جب ایک شخص کے پاس ذہن ہو، مال دولت ہو، وقت ہو، وہ جس طرح سے اسکولس کے ایڈمیشن اور اسکولس کی اہمیت دیتے ہیں یونیورسٹیز کے لیے، والدین کو اسی طریقے سے اپنے اولاد کے لیے، آخرت کے لیے اہتمام کرنی چاہیے. وہ انہی کے لیے فائدہ رہے گی، انہی کے لیے کیا رہے گی؟ فائدہ رہے گی. میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اولاد سے ایکسپیکٹ کرتا ہوگا کہ آنے والے ایام میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور مجھے خیال رکھنے والا رہے گا، کوئی میرا وارث جو مجھے اہتمام کرے گا جب میں ایک عمر میں پہنچ جاؤں گا. لیکن اگر اس کے پاس علم دینی نہیں ہے تو آپ جب ایک شخص انتقال ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو اولاد جنازہ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے تکبیرات میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی معلوم نہیں رہتی. یعنی ایک شخص کا والد انتقال ہوا لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اکبر کے بعد کیا کہنا ہے، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر اور چوتھی تکبیر، اور ان کا عمر 30 40 50 60 ہے. تو کیا یہ شخص اللہ رب العزت کے آگے قیامت کے دن کھڑا ہوگا؟ کیا وہ جواب دے پائے گا جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا یہ چیز؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو کتاب و سنت کا بھی علم دینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جو زیادہ دنیا کی طرف ڈھلتے ہیں، اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچے. سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یعرفون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ ان لوگوں کو دنیا کے زیادہ تر ظاہر کی علم ہے، ان کے بارے میں علم رہتا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کے علم کے بارے میں وہ غافل ہوتے ہیں. دنیا کتنا مدت رہے، آپ دیکھیں گے کہ کسی قبرستان میں آپ جائیں گے، اس کا برتھ ڈیٹ اور جب وہ متوفی ہوا، انتقال ہوا، اس کا مدت دیکھیں گے، وہ 30 سال ہو سکتا ہے، 40 سال ہو سکتا ہے، 50 سال. لیکن اگر اس کا قبر 1913 میں ہے تو وہ 100 سال یا 150 سال سے وہ قبر میں ہے ابھی، اور دنیا کے اوپر اس کا مدت بہت کم تھا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تو دنیا کے علم اور دین دونوں مستوی ہونی چاہیے، دونوں کو ہونی چاہیے. آپ اہتمام، قسیم میں سعودی عرب کے پرنس جو ہے، قسیم کے ابھی بھی حال میں وہ امیر ہیں، انہوں نے بہترین اگزامپل دیا جو مجھے اچھا لگا. کہتے دین اور دنیا کا علم مثال گویا کہ ایسا ہے کہ تلوار کی طرح ہے، کہ تلوار جو ہے جس میں دھار ہے، جس سے کٹ سکتی کوئی چیز، وہ دین کا ہے. لیکن اس کو پکڑنے کے لیے آپ کو ہینڈل چاہیے، وہ ہینڈل دنیا کے علم ہے. یہ اس لیے آپ کو زکوٰۃ کا احکام نکالنی ہے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نصاب کتنا ہے، کیلکولیشنز آنی چاہیے، میتھمیٹکس آنی چاہیے. آپ کو اگر معلوم ہونی چاہیے کہ کہاں پر انویسٹ کرنا ہے، پیسہ نہیں کرنا ہے، تو آپ کو مارکیٹ اسٹڈی ہونی چاہیے. اگر آپ اصول لے دین کا لیکن آپ کو معلوم نہیں اس کو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے، اگر دنیا کا علم نہ ہو تو وہ بیکار جائے گی. کیوں؟ یہ طلاب علم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو یہاں پر مدارس بچے بیٹھے ہیں، آپ کا کام صرف حفظ کرنا نہیں. حفظ آپ کا بدایہ نقطہ میں حفظ کا معنی نصوص کو تحفظ کرنا. نصوص کہتے ہیں قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیکسٹ کو، جو انٹیکٹ ہے، جو کبھی چینج نہیں ہو، وہ آپ کے سینے کے اندر درج ہے. لیکن اس کو وہاں تک محدود نہ رکھیں. آپ عالمیت کے اندر جائیں گے، آپ تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لغت پڑھیں گے، اصول الفقہ پڑھیں گے، اصول تفسیر پڑھیں گے، مصطلح الحدیث پڑھیں گے. یہ ضروری ہے آنے والے ایام میں جب علماء دنیا سے انتقال ہوں گے، آپ اس جگہ میں ہوں گے اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے سوال کرنے کے لیے کہ شیخ اس کا معنی کیا ہے، میرے پاس یہ ڈاؤٹس ہیں، میرا فلاں اولاد اسلام سے نکل رہا ہے، ملحد ہو رہا ہے، ایتھسٹ ہو رہا ہے، یا کسی کو معلوم نہیں ہے زکوٰۃ کا احکام، طہارت کا احکام، نماز کا احکام، جنازہ کا احکام. تو اگر آپ لوگ علم صحیح سے حاصل نہیں کریں گے تو آنے والے ایام بہت برے آنے والے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو خیر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. طیب، یہ دین جسے میں نے کہا بس ماننے والی دین نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم تو ایمان لائے بس، ہم تو مانتے ہیں بس، نہیں. یہ دین قوی اور اسٹرانگ قواعد کے اوپر قائم ہے. کیسے؟ یہ جو دین ہے جس کا ٹیکسٹ قرآن اور حدیث اتنا مضبوطی کے طریقے سے اللہ رب العزت نے حفاظت کیا ہے. آپ مثال کے طور پہ ہم لوگ کے پاس جب حدیث آتی ہے، وہ حدیث جیسے کہ گویا کہ امام احمد ابن حنبل 250 ہجری 30 ہجری کے اندر انتقال ہوا. امام احمد ابن حنبل کو پوچھیں گے اگر کہ یا امام آپ یہ دین کا مسئلہ بتا رہے ہیں یا حدیث بتا رہے ہیں، یہ کہاں سے لیے؟ کیونکہ آپ تو 200 سال 250 سال کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں. یہ سوال آتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدثنی شافعی، مجھے امام الشافعی نے کہا. شافعی کو پوچھیں گے یا شافعی محمد بن ادریس، آپ کو یہ بات کس نے کہا؟ وہاں امام الشافعی کہتے ہیں حدثنی مالک، مجھے امام مالک نے کہا جو مدینہ میں تھے. مالک کو پوچھیں گے کہ یا شیخ آپ کو یہ بات یا حدیث کس نے کہا؟ وہ کہیں گے حدثنی نافع، نافع نے کہا. نافع کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ہوئے غلام. نافع کو پوچھیں گے یا امام نافع آپ کو یہ بات کس نے کہا؟ وہ کہیں گے حدثنی عبداللہ ابن عمر. صحابی پہنچے، امام عبداللہ ابن عمر صحابی رضی اللہ عنہ کو پوچھیں گے آپ کو یہ بات کس نے کہا؟ کہیں گے حدثنی ابی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مجھے میرا والد حضرت عمر نے کہا. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن الخطاب کو پوچھیں گے کہ آپ کو یہ دین کا بات کس نے کہا؟ کہیں گے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا و کذا و کذا، کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا میں کہ وہ عرض کر رہے تھے کذا و کذا و کذا. اس کو کہتے ہیں اسناد. کیا کہتے ہیں؟ اسناد. اسناد کہتے ہیں یا سند کہتے ہیں یہ چین. اب دیکھیے ہمارا دین اتنا قوی ہے کہ آنے والی یہ وقت میں کوئی 4 وقت کا نماز کو یا 5 وقت کا نماز کو 6 نہیں کر سکتا. آپ ظہر کی نماز یا ظہر کے عصر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کو 5 نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ روایت کے طریقے سے آ رہی ہے. روایت مطلب ایک جنریشن دوسری جنریشن، اس دوسرے جنریشن تھرڈ جنریشن، جیل بعد جیل، اور ہمارے تک آئے. یہ حفاظت ہوئی. دوسری بات، جب یہ دین ہم لوگ تک پہنچتی ہے، یہ طویل بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مقصود معلوم ہو کہ میں آخر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دین آتی ہے اوپر سے نیچے تک، علماء نے محدثین نے جو حدیث کے اسکالرز ہیں انہوں نے یہ بھی اہتمام دیا کہ جو روایت کرنے والا شخص ہے وہ کون ہے، پھر کیا وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کا حفظ کیسا تھا، پرہیزگار تھا یا نہیں تھا، اور جو اسناد جو آ رہی ہے کیا یہ متصل تھا، یعنی ایک جنریشن ایسا نہ ہو کہ تابعی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرما رہے ہیں، نہیں تو تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ملاقات ہوئی نہیں، تو بیچ میں سے صحابہ مسنگ ہیں، تو وہ حدیث کو ضعیف کر دی. یہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ دین کا اساس اتنا قوی ہے کہ لوگ اس میں نیا چیز نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہی دین ابھی تک انٹیکٹ ہے حدیثوں کے اندر. کیونکہ سنت کا مثال ایک دودھ کی طرح ہے جو ایک برتن کے اندر ہے، اور سنت آپ کو ڈھونڈنا ہے وہ اس دودھ کو، تو وہ آپ کو برتن ڈھونڈنی ہوگی. وہ برتن حدیث ہے. وہ برتن کیا ہے؟ حدیث. وہ حدیث ہمارے وقت میں جمع ہو چکی ہے، اور عام لوگوں کو شاید قرآن اور حدیث
ڈائریکٹلی پڑھ کے حکم نہیں نکال سکتے، لیکن علماء کے پاس ہے، وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے. ہمارا دین اتنے قوی ہے کہ اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی بھی شخص، شبہات نہیں لا سکتا. اسی لیے لبرلزم آیا، کمیونزم آیا، کیپٹلزم آیا، تمام ازمز آئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن نہیں ہو پائے. وہ ختم ہو چکے، لیکن اسلام ابھی تک قائم ہے اور تا قیامت باقی رہے گی اسی اساس پر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑ کے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں جانے کے بعد اس دنیا سے 2 چیز تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر تم نے اس چیز کو پکڑا تو تم گمراہ کبھی نہیں ہوگا. پہلی کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن الکریم. اس کے بعد سنتی، میرا سنت. دوسری جگہ میں ابو داؤد کی حدیث کتاب الفتن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے انتقال کرنے کے بعد سترون اختلافا کثیرا، تم بہت سارے اختلاف دیکھو گے. اس وقت کیا کرو؟ کہتے ہیں علیکم بسنتی، میرا سنت کو پکڑو. سنت کا معنی کیا تھا؟ ایک قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فعل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال ایکشنز، اور وہ تقریر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ افعال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا اور انہوں نے اپروو کر دیا، جس کو سائلنٹ اپروول کہتے ہیں. انہوں نے اعتراض نہیں کیا. وہ سنتی، میرا سنت کا پکڑو. وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور جو خلفاء الراشدین جو میرے بعد آئیں گے، المہدیین جو ہدایت کے راستے میں ہوں گے. کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ہمارے لیے آج کے وقت میں صحیح اسلام آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو اس مصدر، اس چشمے کی طرف جانی ہوگی جو پاک اور شفاف، پاک پانی ہے. جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ ہمالیہ پہاڑ سے جو پانی آتی ہے، آپ آتے 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 آخر تک پہنچتے ہیں، اسٹیٹ کے تھرو جاتے ہیں تو گندے ہو جاتے ہیں. نیچرل بات ہے، فطرتی بات ہے. وہ صاف پانی کیا ہونے لگتی ہے؟ گندے ہونے لگتی ہے. تو ہمیں اگر صاف پانی پینا ہے یا آپ کو دیکھنا ہے وہ چشمہ سے جو نکلی وہ پانی جو ہمالیہ پربت سے نکل رہی ہے، تو آپ کو کہاں جانا ہوگا؟ پہاڑ، جہاں سے آپ صاف پانی لے سکتے ہیں. تو وہ پہاڑ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جو صاف پانی رہتے. اور قرآن اور حدیث کو یہ ایسا نہیں کہ آپ اپنے طریقے سے سمجھیں، نہیں، جس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سمجھا اور جس طرح سے ان کے بعد تابعین نے سمجھا اور جنہوں نے ان کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام الشافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے سمجھا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ علماء ہیں، یہ لوگ اسکالرز ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام طلاب بیٹھے ہیں اور والدین، بہت سارے بچوں کے والد بیٹھے ہوں گے کہ اس دین کا علم کا آپ حقیر نہ سمجھیں. یہ آپ کے آنے والے آخرت بنا رہے ہیں. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا سے گزرنے کے بعد اس کے والد، اس کا بیٹا یا بیٹی اس کا اہتمام نہ کرے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کار خیر کرے. اگر وہ انتقال ہو گیا اس کے نام نشید بنا دے یا صدقات کرے، کسی یتیم کو کفالت کر دے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کا کپڑا ان کی طرف سے ڈال دے اللہ کے نام پر، یا کنواں یا ٹیوب ویل لگا دے ان کے لیے. یہ چاہتا ہے، لیکن یہ صرف خواہش رہتی ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے اولاد کو اللہ رب العزت کا ڈر ڈالیں. کیا آپ نے کہا کہ آپ مجھے، میرے والد صاحب ابھی بھی میں مدینہ سے پڑھا لیکن ابھی تک مجھے پوچھتے ہیں کہ تم نے فجر کی نماز وقت میں پڑھائی، آپ مسجد کیوں نہیں گئے اس وقت اور اس وقت اور اس وقت؟ یہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی، تم تمام لوگ ایک چرواہے ہو بکریوں کے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، تمام تم جو بھی رائے ہیں، جس کے پاس جو بھی ہے
اس کے لیے مسئول ہوگی، یعنی آپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یہ نہیں کہ آپ بھاگ سکتے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھو، آپ دیکھیں وہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہے، آپ کو لگتا ہے وہ مسلم ہے، لیکن آپ کے بچے جس اسکول میں جا رہے ہیں کیا وہ لبرلزم کا شکار ہے یا نہیں؟ کیا اس کا ایتھیسٹ دوست ہے جو کہتا ہے اللہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نہیں تھا لیکن بندر سے ہم لوگ آئے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے ریزنس۔ تو آپ اس کا خلفیات دیکھیں کیا چل رہا ہے، اور علم کے ساتھ ردود کریں، یہاں پر آپ کے اہتمام آئیں گے۔ اسی لیے امام ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مجتمع کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا 3 اسباب ہیں، 3 ریزنز ہیں۔ ایک والدین کا غافل ہونا، والدین غافل ہیں، کیئرلیس ہے، بچہ پیدا کیا اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے ہیں، کون پڑھا رہا ہے، کون ایجوکیٹ کر رہا ہے، کون تربیت، جو آپ دیکھتے ہیں مجتمع کے اندر اکثریت یہ ہے، افسوس۔ دوسری استاد کا کیئرلیسنس، استاد کیئرلیس ہے، اہتمام نہیں کرتے۔ تیسری امام، جو عالم، جو امام ہے، جس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلائے۔ آخر میں ایک قصہ بیان کر کے میں اس کو اختتام کرتا ہوں۔ امام الذہبی نے اپنے زندگی کے اندر ایک بہت بڑی کتابوں کو جمع کیا جس کا نام ہے سیر اعلام النبلاء، جس میں انہوں نے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور ان کے بعد تک، ان کے وقت تک علماء کی سیرت کو جمع کیا، لائف ہسٹری، بایوگرافی۔ ان میں سے امام احمد ابن حنبل کے بارے میں وہ جمع کی۔ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک محدث تھے جن کا نام مجھے نہیں آ رہا۔ اس کے پہلے میں کہہ دوں یہ کہ خواب جو ہوتی ہے وہ دلیل نہیں ہوتی، لیکن ایک خواب ایک اشارہ کر سکتی ہے کوئی اچھی چیز کی طرف یا بری چیز کی طرف۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کوئی خواب دکھا تو آپ وہی ہو سکتے، نہیں، ایک اہتمام، ایک احتمال، پاسبلٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وقت میں، امام الذہبی نے سیر النبلاء میں نقل کی ہے کہ ان کے وقت کے محدث تھے جو سوئے تھے رات میں، تو کہتے ہیں رأیت رجلا مات فی قریتی، میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک نوجوان شخص جو ہمارے گاؤں میں انتقال ہوا تھا، اپنے گاؤں میں انتقال ہوا تھا ایک شخص، اور وہ انتقال ہو گئے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا ان کو۔ فقلت له، تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ آپ جانیے جو حدیث پڑھتے ہیں، جو علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ ورڈ جو ہے ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ بہت سارے علماء نے اپنے خوابوں میں اپنے دوستوں کو، یہ اس وقت کے علماء کو پوچھا ہے، اور علماء نے اسے صرف یہ ورڈ ما فعل اللہ بک کے اوپر کتابیں جمع کی ہیں، جو ایک خیر اور اچھی چیز کی طرف آنے والی زندگی جو آخرت میں اچھے سے ہوں گے یہ دلالت کرتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے وقت میں ایک شخص تھا، محدث تھے، حدیث کے اسکالر، انتقال ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ان کے گاؤں میں وہ انتقال ہو گئے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے موت کے بعد کیا کیا؟ تو کہتے ہیں غفر اللہ ذنبی، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کا معاف کیا۔ کہتے ہیں فرأیتہ مستعجلا، تو میں نے دیکھا رأیتہ مسک لباسہ مستعجلا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا تو اچانک سے وہ اس کے اندر ایک طرف بھی اٹھنے کا اور جلدی جلدی کپڑے پکڑ کے دوڑنے لگا۔ وہ پوچھتے ہیں اپنے خواب کے اندر الی این تذهب، کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے الملائکۃ یجمعون فی السماء لکی یستقبل امام احمد بن حنبل، کہ فرشتے آسمان میں جمع ہو رہے امام احمد بن حنبل کو
کے روح کو استقبال کرنے کے لیے. فرشتے آسمانوں میں جمع ہو رہے ہیں امام احمد بن حنبل کے روح کو استقبال کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں استيقظت صباحا، میں صبح اٹھا اور فعرفت ان امام احمد بن حنبل مات في تلك الليلة، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل اسی رات میں انتقال ہوئے تھے. یہ تھے علماء جو متقی تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے علم حاصل کیے، جن کا ذکر ہم لوگ ابھی بھی 1200 سال کے بعد کر رہے ہیں، جو حجت ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک کمیونٹی کے اندر کتنے سارے اسکالرز ہوتے ہیں، علماء، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے کارپوریشنز کے اندر ہیں، کتنے ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں. آج کے 400 سال پہلے کا سب سے طاقتور بادشاہ، یا 600 سال یا 1200 سال پہلے کا بادشاہ کا کوئی نام جانتا ہے؟ ابھی نہیں جانتا، سب سے طاقتور ہے. لیکن بخاری کا نام ہم ابھی تک جانتے ہیں. ہمارے دین کمپلیٹ ہی نہیں سکتا جب تک ہم لوگ کہتے ہیں حدثنا بخاری، جب تک بخاری کا نام. کب انتقال ہوئے تھے؟ 257 ہجری میں انتقال ہوئے تھے. ابھی کتنا ہوا؟ امام مالک کب تھے؟ تابعین کی زمانے میں مدینہ میں. ابھی تک ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، اللہ رحمت کرے. تو والدین سے یہ عرض اور یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے دنیا اور دین، آنے والے زندگی، مستقبل، آخرت خیر چاہتے ہیں تو جو ثمرات کا بیج آپ ڈالیں اس کا پانی جو ہے وہ دین کا ڈالیں، تاکہ جو ثمرات نکلے وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما فيه من ذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.